الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو ہم مومنین کے لیے ایک معیار قرار دیا ہے، اور بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک معیار ہے کہ جس طرح انہوں نے ایمان لایا ان کی طرح ایمان لاؤ۔ ایک جگہ میں فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح، ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا۔ آگے اس وقت کے مشرکین نے جو کہا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن معیار ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قرار دیا۔ اور پھر دوسرے جگہ میں فرمایا جس طرح انہوں نے ایمان لایا ان کی طرح ایمان لاؤ، پھر ہدایت پاؤ گے۔ آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، صحابہ کرام کے طریقے پر۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا اور ان کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور توحید کو انہوں نے دل و جان سے قبول کیا، پھر اس کے لیے قربانیاں دی، اس کے اشاعت کے لیے اور جد و جہد کیا۔ وہ ایک تاریخ ہے ہمارے لیے، ان کا تاریخ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کی راہیں رکھی ہے۔ اگر ہم ان کو پڑھیں گے، ان پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم سیدھا راستہ صراط مستقیم پر ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، ان کا نام ہے ابو ذر، ان کی کنیت ہے غفار ان کا قبیلہ ہے۔ یہ وادان کے وادی میں رہتے تھے، یہ جہاں رہتے تھے تو یہ مکہ مکرمہ کو دوسرے تجارت کے لیے دوسروں ممالک سے ملاتے تھے، اور یہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے تو ان سے یہ حضرات مال لیتے تھے، تو اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا، ان کا معیشت اس پر چلتا تھا۔ دوسرے دنیا کے ساتھ جو تجارتی تعلقات تھے اس راستے پر یہ لوگ واقع تھے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سمجھدار، سنجیدہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا اخلاق عطا فرمایا تھا، اور فرماتے ہیں کہ وہ اسلام لانے سے پہلے جو معبودان باطلہ ہے، جن کے جو بتیں تھے غیر اللہ، جن کی اس وقت مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے یا دوسرے اطراف میں، وہ ان سے بیزار تھی، اور ان لوگوں کے حالت کو دیکھ کر انہیں دل ہی دل میں ان سے غصہ آتا تھا۔ غالباً حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور انہوں نے مجھ سے کہا
کہ میں اسلام لانے سے پہلے بھی نماز پڑھتا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کس طرف رخ کر کے پڑھتے تھے؟ تو وہ کہتا تھا جس طرف بھی میرا رخ ہوتا تھا اس طرف میں رخ کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا یوں۔ اور فرمایا کہ صبح میں نماز پڑھتا تھا، پھر میں شام کو پڑھتا تھا اور دیر تک سجدے میں رہتا تھا۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے توحید کی محبت ان کے دل میں رکھی تھی، اور وہ اس تڑپ میں تھے کہ کب مجھے اللہ وہ دن دکھائے گا کہ میں ان کے توحید پر ایمان لاؤں گا، اور اس کے ذریعے سے جو توحید مجھے نصیب ہوگی اس رسول کی رسالت پر ایمان لاؤں گا اور اس کے ساتھ میں دوں گا۔ وہ اسی انتظار میں تھے اور اسی تلاش میں تھے اور اس تڑپ میں تھے، اور معبود باطلانہ جو غیر اللہ یعنی بت مشرکین کے تھے اسے بیزار تھے۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے طرف اللہ وحی کرتا ہے، پھر لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور مکہ کے لوگ اس کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بلایا اور کہا بھائی آپ چلے جاؤ، اس شخص کے بارے میں معلومات کرو، وہ شخص کیسا ہے اور کون ہے، کیا کہتا ہے۔ فرماتے ان کا بھائی چلا گیا ادھر، پھر واپس آیا، ان کے بھائی نے پوچھا آپ نے اس شخص کو کیسے دیکھا؟ اس نے کہا وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہے، وہ اس طرح کا کلام کہتا ہے کہ اس میں نہ شعر و شاعری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے یقولون انہ شاعر کاہن ساحر، اس کے بارے میں کہتے شاعر ہے، کاہن ہے، ساحر ہے، اعوذ باللہ۔ لیکن وہ شخص بہت اچھا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میرے دل کو اطمینان نہیں ہوا، اب آپ گھر میں ٹھہرے، میں چل رہا ہوں۔ اس نے اپنے اس وقت کے سواری کو تیار کیا، پھر مشکیزے میں پانی لیا اور پھر چلا گیا۔ اس وقت ان کے بھائی نے بتایا کہ بھائی خیال کرنا وہاں کے لوگ اس شخص کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اگر ان کو اطلاع ملے کہ آپ اس سے ملنے آئے ایسا نہ ہو آپ کو مارے۔ اور پھر وہ چلے گئے وہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا نہیں تھا، پہچان بھی نہیں رہا تھا، وہاں چلے گئے، اور اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کسی سے پوچھ لوں کہ ایسا نہ ہو اس شخص کے خلاف ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر کوئی مسئلہ ہو جائے وہ مجھے مارے۔ وہ کسی سے پوچھا نہیں، اور پہلا دن وہاں ٹھہرا، رات کے وقت مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا، مسجد میں ایک اجنبی شخص مہمان لیٹا ہوا ہے، اور صحابہ کرام مہمان نواز تھے، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے تھے، لیکن یہ ابتدائی اسلام تھے، اس وقت بہت سختی تھے ان پر، چند لوگ اسلام میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دعوت نہیں دے رہے تھے۔ خیر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے، پھر پہلے رات وہاں رہے، پھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن حضرت علی نے اسے دیکھا اس طرح یہ شخص لیٹا ہوئے، پھر اس کو اپنے ساتھ لے کے گیا، کھانا کھلایا اور گھر میں ٹھہرایا، اس وقت کے جو مہمان خانے ہوں گے اسی طرح انہوں نے اکرام ان کے کیا اور پھر ان کو ٹھہرایا۔ تیسری رات پھر دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ساتھ لے کے گیا، پھر ان سے کہا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس ارادے سے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں آپ کسی کو نہیں کہو گے تو میں آپ کو اپنے آنے کا مقصد بتا دیتا ہوں اور آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں،
انہوں نے کہا میں اس شخص سے ملنے آیا ہوں جس کے بارے میں کہتے وہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اللہ کے وحدانیت اور توحید کی طرف انسان کو دعوت دے رہا ہے اور معبودان باطلہ کے بارے میں کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ایک ہے اور اسی کے وہ عبادت کے لائق ہے۔ میں اس شخص کے پاس اس سے ملنے آیا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسئلہ نہیں ہے، کل میں آپ کو ملاؤں گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ساری رات خوشی سے مجھے نیند نہیں آیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم جب جائیں گے میں خطرہ محسوس کروں، کیونکہ اس وقت ابتدائے اسلام تھے اور بہت سختیاں تھے، اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف تھے مشرکین مکہ، اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو تکالیف پہنچا رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو اس کو میرے ساتھ دیکھ کر پھر اس کو مارے یا اس کو ایذا پہنچائے۔ خیر وہ جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جب یہاں خطرہ محسوس کروں گا تو قضاء حاجت کے ارادے سے وہاں ٹھہروں گا، آپ چلتے رہنا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ پہنچتے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، ابو ذر جن کی کنیت ہے، غفاری جن کا قبیلہ ہے، وہ وہاں پہنچے تو پھر اس نے سلام کیا السلام علیکم علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں اس مسئلے کو میں نہیں چھیڑتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہنا کیا ہے کیسا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ باقی اگر عقیدہ کسی کا ایسا ہو تو پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاضر ہے میں اس کو ہر جگہ پر سلام کروں، تو ایسا عقیدہ اسلام کے روح سے جائز نہیں ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اشارتاً کنایتاً میں نے بتا دیا، نہ کسی پر طنز ہے، لیکن اصل میں مسئلہ اس طرح ہے تو پھر میں نے بتا دیا۔ خیر اس نے سلام کیا پھر اور فرماتے کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے اس طریقے سے سلام کیا، پھر اسی طریقے پر اسلام میں سلام چلا اور مسنون ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ خیر وہ فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، پھر قرآن کریم کے کچھ حصے سنائے اور میں نے اسلام لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کیا کہ آپ اعلانیہ اپنے اسلام کا اعلان نہ کریں، اور چونکہ اس وقت خطرہ تھا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہیں اس کو یہ لوگ نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میں چونکہ قدرتی طور پر اس کو اسلام لانے سے پہلے ان مشرکین سے اور شرک سے نفرت، ایسے شخص کے دل میں جب توحید کا کلمہ داخل ہو تو آپ سوچیں وہ وقت وہ عالم کیسا ہوگا، پھر اس کا دل کیسا برداشت کرے گا کہ اب میں ان معبودان باطلہ کے ساتھ کھلم کھلا اور اعلانیہ طور پر توحید اور وحدت کا نعرہ نہ لگاؤں۔ خیر وہ چلے گئے اور پھر اس نے قریش کو مخاطب کیا یا معشر قریش انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رسول ہے۔ جیسے وہ مشرکین سنے تو اس پر کود پڑے اور اس کو مارنے لگے اور اس کو لٹایا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے دیکھا اور لوگ اس وقت مشرکین مکہ سے کہا کہ کیا کر رہے ہو، اپنی معیشت پر کلہاڑا چلا رہے ہو، یہ کوئی شخص ہے جہاں سے تم لوگ جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، تمہارا تجارتی رستہ یہاں سے گزرتا ہے، تمہارا معاشی رستہ یہاں سے گزر جاتا ہے، ایسا نہ ہو اپنی معیشت پر اور تجارت پر کلہاڑا چلا رہے ہو، اس شخص کو مار رہے ہو۔ پھر وہ لوگ مجھ سے ہٹ گئے، پھر کہتے مجھے مزہ آیا، ساری رات مجھے نیند نہیں آیا اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید اور اسلام اور ایمان جیسے نعمت سے نوازا۔ پھر فرمایا کاش پھر میں اعلان کروں اور پھر مجھے مارا جائے، اور اسی تڑپ میں وہ مزہ لے رہا تھا اور اس کو نیند خوشی میں نہیں آ رہے تھے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اب جاؤ
اپنے قبیلے میں لوگوں کو اسلام کے طرف دعوت دو، اور وہ چلے گئے، پھر اپنے بھائی کو، اپنے امی کو، سب کو اسلام کی طرف دعوت دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسکرا کر مصافحہ کرتے، خوشی سے ان سے ملتے، اور پھر فرماتے کہ بہت اچھا صحابی ہے، بہت سچا صحابی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس سے خوش تھے۔ پھر غزوات میں شریک ہوئے، اس طرح انہوں نے بہت متقی اور زہد و تقوی والا صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ وہاں رہے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا حالات کہ لوگ دنیا کی طرف مائل ہے اور دنیا پرستی میں، دنیا طلبی میں لگے ہوئے، تو وہ زہد و تقوی کا ایک امام صحابی تھے۔ وہ اس پر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ دنیا پرستی میں، دنیا طلبی میں اس طرح نہ جاؤ۔ پھر حضرت عثمان نے اس کو مدینہ بلایا، مدینہ میں اس نے یہی حالات دیکھے، تو پھر اس نے یہی باتیں کی کہ آپ لوگ دنیا طلبی میں مبتلا ہو، لوگوں سے کہا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضافاتی بستی میں بھیجا، زبدہ نام ہے، وہاں چلے گئے، وہاں وہ جنگل میں رہنے لگے، اور اس طرح وہ زندگی گزارتے رہے۔ آخر جب بیمار ہونے لگے اور نزع کا عالم تھا، ان کی بیوی رونے لگی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کیوں رو رہی ہو؟ ابشری لا تبکی ولا تبکی، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، مت روئیے۔ خوشخبری یہ، بیوی نے کہا کہ اب آپ جنگل میں، اگر ادھر آپ کا موت واقع ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ میں اکیلی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کس طرح آپ کا کفن دفن کا انتظام کریں گے؟ خیر، یہ انسانی ضروریات ہوتے تو انسان پریشان ہوتے، پریشانی کے عالم میں اس نے کہا۔ پھر اس نے اس کو خوشخبری سنائی، بیٹھ کر کہا سنیے، ابشری ولا تبکیو، مت روئیے، خوشخبری سنیے۔ فرمانے لگے ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک صحابی ہوگا، وہ جنگل میں انتقال کرے گا، اور ایک جماعت آئے گا، اس کو دفنائے گا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرے گا۔ تو یاد رکھنا میری بیوی، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجلس میں کہی، وہ ساتھی جو ہے وہ سارے چلے گئے، اب ان میں سے آخری میں ہوں، میں بچا ہوں، اور میں اس وقت جنگل میں ہوں۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کا مصداق میں ہوں، اور صحابی کو یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اعتماد اور یقین تھا کہ میں اس کا مصداق ہوں۔ فرمایا میں جب مر جاؤں گا تو مجھے آپ باہر رکھ دینا، وہ آئیں گے پھر مجھے نہلائیں گے، کفن دفن کر کے لے جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر کتنا اعتماد تھا، کتنا یقین تھا، اور یقین اور وثوق کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ استقام مصداق میں ہوں۔ پھر جب وہ بات کرنے لگے، اس دوران پھر ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ہوتے ہی گیٹ کھٹکھٹایا کسی نے، ان کی اہلیہ محترمہ نکلی، دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، وہ فولاد جنگل میں رہنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ ایک صحابی ہے، ہمارا دوست ہے، ہم اس سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ وہ چلے گئے، پھر ان سے ملنے چلے گئے، تو جیسے گیٹ کھٹکھٹایا تو ان کا انتقال ہوا تھا۔ پھر انہوں نے سوچا ہمارا بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو باہر نکالا گیا، پھر ان کا کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ تو اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر اتنا یقین تھا، اور وہ فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نکلے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو باتیں کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات منہ سے بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے ان کو۔
تو اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ نے بتایا وحی کے ذریعے سے، تو اللہ نے اس کو پکا کر کے دکھایا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تھے صحابی، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم نے اگر ان کے طرح تم ایمان لائے، ان کے طریقوں پر چلے، ان کے طرح آپ لوگوں نے زہد و تقوی اختیار کیا تو تم لوگ رائے ہدایت پر ہوں گے، تمہیں سیدھا راستہ ملے گا۔ اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، یعنی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا ہے، ایمان کے لیے ان کو معیار قرار دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام ایمان لائے، تو صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کریں گے، اس طرح ہم چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر راستہ ہمیں دکھائے گا، اور ہم پھر صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔